بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ خیر خواہی میں آپ کو خوش آمدید۔ آج 15 رمضان المبارک ہے۔ نواسہ رسول، مصلح امت، استعارہ امن حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت۔ اہل ایمان، اہل محبت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک سے جو محبت رکھتے ہیں، تو اس بنیاد پر وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ہر فرد کا دل و جان سے ذکر کرنا، ان کا ذکر سننا، ان سے پیار کرنا، ان کا ذکر آگے پھیلانا، یہ اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے تعارف کے لیے احادیث مبارکہ میں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے فرامین عالیہ موجود ہیں، لیکن اس امت کے اندر ان کا ایک تعارف، ایک پہچان جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ان کے بچپن کے زمانے میں مسجد نبوی شریف کے ممبر پر بٹھا کر، اپنے ساتھ بٹھا کر صحابہ کرام کو متوجہ کر کے فرمایا تھا، ان ابنی ھذا سید، بے شک میرا یہ بیٹا، یعنی امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ سردار ہے، اور فرمایا کہ عن قریب ایسا وقت آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالی میری امت کے دو بہت بڑے مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ صلح کروائے گا۔ تو یہ چیز امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل اور اپنے کردار سے ثابت کی، جو پیشین گوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ آپ کی عظمت پر بہت ساری احادیث ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کو اٹھا کر دعا مانگی کہ اے اللہ، میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرے مولا تو اس سے بھی محبت فرما۔ محبت انسان کو اطاعت کی طرف لے جاتی ہے، محبت انسان کو اپنے محبوب کی اتباع اور فرما برداری کی طرف مائل کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اور حضور پاک کے نواسوں کی محبت، ان کا ذکر، ان کی سیرت سنائیں، تاکہ بچوں کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہوں، وہ خوبصورتی سیرت کے اندر آئے جو کہ ایک مومن مسلمان سے شریعت کا تقاضا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس عظیم ہستی کا صدقہ ہمیں اپنی اور اپنے محبوب کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اپنے ان پیارے بندوں کی، خصوصاً حضور کی اہل بیت پاک کی شفاعت ہمیں قیامت کے دن نصیب فرمائے۔ ہمارے آج کے سلسلہ میں حسب معمول چند سوالات شامل ہیں۔ روزے کے متعلق چند چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو توجہ سے سماعت کر لیا جائے۔ بعض لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ روزے میں اگر الٹی آ گئی تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس مسئلے میں یہ فارمولہ، یہ اصول ذہن میں رکھیں کہ جو الٹی خود بخود آئی ہے، جو قے خود آئی ہے، انسان نے اس کو کوشش کر کے نہیں نکالا، خود آ گئی ہے قے، اب وہ چاہے منہ بھر کے ہو یا تھوڑی ہو، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ بالکل جاری رہتا ہے۔ اگر کوئی بندہ قے کرے گلے میں انگلی وغیرہ مار کے، اور وہ قے اگر منہ بھر کے ہے تو پھر روزہ ٹوٹے گا، اگر وہ بھی تھوڑی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جو منہ کا لعاب ہوتا ہے، تھوک یا گلے کی بلغم، اگر کوئی بندہ نگل جائے، پیٹ میں لے جائے اسے، تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ جو منہ کا لعاب ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، بلغم جو ہے اسے ویسے پیٹ میں لے جانا ناپسندیدہ ہے اور اسے نکالنا چاہیے، لیکن اگر کوئی بندہ اس کو پیٹ میں لے جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے میں تیل لگا سکتے ہیں، خوشبو لگا سکتے ہیں، سرما لگا سکتے ہیں، ناخن کاٹ سکتے ہیں، جسم کے بال، زیر ناف بال بھی صاف کر سکتے ہیں، حجامت بنوا سکتے ہیں، ان چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح اگر غسل فرض ہو جائے روزے کی حالت میں، احتلام وغیرہ ہو جائے، تو اس صورت میں کلی کر سکتے ہیں، ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، غرارے سے احتیاط کرنی ہوگی کہ غرغرہ کرنے سے حلق سے نیچے پانی جانے کا خدشہ ہوتا ہے، اگر پانی کا قطرہ چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا روزے کی حالت میں غسل کرتے وقت حلق سے نیچے پانی
نہ جائے قطرہ، اس سے بچنے کے لیے غرارے سے بچنا چاہیے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر چوٹ لگ جائے، جسم پر کہیں کٹ لگ جائے، چوٹ لگ جائے، خون نکل آئے، تو اس خون نکلنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طریقے سے اگر ٹیسٹ دینے کے لیے، بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر خون نکلوایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اسی طریقے سے کوئی بندہ اگر ٹوتھ پیسٹ کرے روزے کی حالت میں تو اس بارے میں احتیاط کا حکم ہے کہ نہ کی جائے، یعنی گلے میں اگر اس کے اثرات چلے جائیں، گلے کے اندر نیچے اتر جائیں تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس لیے اس سے بچنا چاہیے، احتیاطی طور پر بچنا ہی چاہیے، بہتر ہے۔ مسواک کر سکتا ہے جس وقت مرضی، صبح کے وقت، شام کے وقت، تار مسواک، خشک مسواک، جس وقت مرضی کر سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا کیسا ہے، یہ بھی جائز ہے، کوئی حرج نہیں، نہا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، اس پر جو ہے وہ روزہ فرض ہے، یعنی ایسا نہیں کہ نہیں ہے، روزہ فرض ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر اس کی صحت کو نقصان ہو یا بچے کی صحت کو نقصان ہو تو وہ اس مجبوری کے تحت جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، جس کا اس نے بعد میں قضائی کرنی ہوگی۔ اس کے علاوہ چند اور باتیں ہمارے آج کے سلسلے میں شامل ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل ماہ رمضان المبارک ہے تو مسجدوں میں نمازی آ کے نماز پڑھنے کے بعد لیٹ جاتے ہیں اور طویل وقت تک بعض سوئے بھی رہتے ہیں، اور پھر اس میں اور بھی بعض اخلاقی کوتاہیاں ہیں کہ جاتے ہوئے پھر مسجد کے پنکھے بھی نہیں بند کرتے، اور ممکن ہے کہ مسجد میں لیٹے لیٹے کئی دفعہ وضو توڑتے ہوں گے، معدے کی گیس خارج کرتے ہوں گے۔ تو اس سلسلہ میں بہت زیادہ رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نمازیوں کو چاہیے کہ نماز پڑھنے کے بعد اگر وہ کچھ دیر مسجد میں رکنا چاہیں تو بہتر یہ ہے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو ہمیشہ مسجد میں داخل ہوتے وقت اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، نویت سنت الاعتکاف، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب تک آپ نماز میں ہیں، ذکر و اذکار میں ہیں، اگر اس کے بعد آپ نماز کے بعد کچھ دیر بیٹھنا چاہیں، لیٹنا چاہیں، تو اس کی سنت اعتکاف کی نیت آپ نے جو کی ہے اس کی وجہ سے یہ نفلی اعتکاف جب تک آپ مسجد میں رہیں گے اس کی وجہ سے اس کی گنجائش ہو جاتی ہے کہ آپ لیٹ سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں۔ لیکن مسجد کے اندر وضو توڑنا، گیس خارج کرنا، اس کا مسجد کے آداب سے تعلق ہے، یعنی مسجد کی یہ بے ادبی شمار ہوتی ہے، تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ مسجد میں بدبو نہ چھوڑی جائے۔ حدیث میں واضح ہے کہ کچا لہسن، پیاز اور اس طرح کی چیزیں کھا کر مسجد میں آنے سے اسی لیے منع کیا گیا کہ بدبو کی وجہ سے مسجد کی بے حرمتی نہ ہو، نمازیوں کو اذیت نہ ہو، فرشتوں کو اذیت نہ ہو۔ مسجد میں علماء نے لکھا ہے کہ مٹی کا تیل جلانا جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو مسجد میں، اس کی اجازت نہیں ہے، اور اسی طرح تمام بدبو والی چیزوں سے منع کیا گیا کہ مسجد سے ان کو دور رکھا جائے۔ تو یہاں سے ہمیں سمجھ آتی ہے کہ مسجد کے اندر جو گیس خارج کرنا یہ مسجد کی بے ادبی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ ہے، ابھی رمضان شریف چل رہا ہے کہ نماز تراویح کے اندر نمازیوں کی تعداد کافی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے ہی مسلمانوں کا ایک جو مجموعی رویہ ہے، ایک تو ہے کہ پورا سال مسجدوں سے دور، اور پھر رمضان شریف میں مسجدوں میں یکدم چند دن کے لیے رش لگ جاتا ہے، 2 4 5 دن کے لیے، یا اس سے کہیں کم کہیں زیادہ علاقائی سطح پہ فرق ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ۔ اسی طرح کا ماحول ایک رمضان کے اندر، ایک پورے سال کا نقشہ ہے ہمارے سامنے، پورے سال کا نقشہ کہ اس میں سارا سال اکثر لوگ مسجدوں سے دور رہتے ہیں اور رمضان میں پھر مسجد میں آ جاتے ہیں۔ پھر رمضان کے اندر سیم وہ سال والا نقشہ ہے کہ شروع کے چند دن اور آخر کے چند دن رش لگے گا، اور بیچ میں پھر وہی نارمل کے چند پکے نمازی جو ہیں وہ رہ جائیں گے، خاص طور پر نماز تراویح میں۔ کیا وجہ ہے اس بے ذوقی کی؟ کیا وجہ ہے نماز تراویح سے دور بھاگنے کی اور نماز تراویح سے اکتانے کی؟ کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میری نظر میں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، کئی وجوہات میں سے، کہ ہمیں عبادات کی اہمیت نہیں ہے ذہن میں، عبادات کی اہمیت نہیں ہے، قیام رمضان کی اہمیت نہیں ہے ذہنوں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی سمجھ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی بات ہے قرآن پاک، اللہ کا پاک کلام جب پڑھا جا رہا ہو اور پیچھے کھڑے بندے اس کو سمجھ رہے ہوں
کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اس میں موضوع کیا ہے، اس میں قصہ کون سا چل رہا ہے، اس میں آیات کے اندر جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کیا باتیں ہیں۔ جب بندے کو سمجھ آ رہی ہو تو بندہ بے ذوق نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو جیسے جیسے قرآن سنتا جاتا ہے لطف آتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں کہ عرب کنٹریز کے اندر، عرب ممالک میں ماہ رمضان المبارک میں تراویح کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے تو اس کے سننے والوں کی یعنی مقتدیوں کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اور مسلسل وہ مکمل تراویح پڑھ کے جاتے ہیں لوگ، اور ذرا نہیں اکتاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کی زبان عربی ہے، ان کو قرآن کی سمجھ آتی ہے، وہ قرآن سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے، اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن میں ایک وجہ پر توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اب اس میں لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہماری موجودہ جو اس وقت مسلمان قوم ہے، اگر ہم ان سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہے آپ کو قرآن کی سمجھ کیوں نہیں، تو جواب ملتا ہے کہ ہمیں ہمارے ماں باپ نے اس طرح پڑھایا ہی نہیں تھا، بچپن میں ہمارے دور میں سمجھ کر نہیں پڑھا، بس ناظرہ پڑھا تھا۔ تو سوال ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں پڑھایا، تو جواب ہے کہ انہوں نے بھی ایسے ہی اپنے زمانے میں ایسے ہی سمجھا تھا، بغیر سمجھ کے پڑھا تھا، ناظرہ پڑھ لیا تو اس کو کافی سمجھ لیا۔ آج ہمارے معاشرے میں باقاعدہ صرف ناظرہ پڑھ لینے کو ہی فخریہ طور پر دوسروں کو بتایا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا رشتہ پوچھنے جائیں، وہ رشتے والے بتائیں تو وہ کہتے ہیں ہاں بچے نے ناظرہ قرآن پڑھا ہوا ہے، تو اس کو بڑا فخریہ طور پر کہ صرف ناظرہ پڑھے ہوئے کو سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ ہے۔ حالانکہ نزول قرآن کا مقصد تو قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا، قرآن کو صحیح سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کی تعلیمات کو آگے پہنچانا اور اس کی تبلیغ اور اس پر عمل، یہ سارے اس کے تقاضے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں فہم قرآن کا ذوق بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے بالکل۔ تو بہت ضروری ہے کہ آج ہم بھی اسی طرح نسل در نسل اپنی اگلی نسلوں کو فہم قرآن سے محروم نہ کریں، بلکہ اپنے بچوں کی چھوٹی عمر میں ہی ان کو فہم قرآن کی طرف متوجہ کریں۔ جس طرح ہم ناظرہ کا اہتمام کرتے ہیں، یا اب اس دور میں تھوڑا حفظ کا ٹرینڈ زیادہ ہو گیا کہ حفظ کی طرف لوگوں کا شوق ذوق بڑھ چکا، اس کے ساتھ ساتھ اسی قدر زیادہ ضروری ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ فہم قرآن یعنی قرآن کو سمجھنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ بچوں کو چھوٹی عمر میں عربی زبان کے ساتھ ان کی شناسائی پیدا کی جائے، عربی زبان ان کو سکھائی جائے، پڑھائی جائے، سمجھائی جائے، دلچسپی پیدا کی جائے۔ عربی زبان پڑھانے سمجھانے کے لیے ایک اچھے ٹیچر کا اہتمام کیا جائے، کسی ایسی اچھی جگہ بچوں کو ایڈمیشن دلایا جائے جہاں اس کا اہتمام ہو عربی زبان کا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چونکہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہیں، لہذا جب قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو لوگ اکتاتے ہیں پھر، اور اس کی اور بھی کئی وجوہات ہیں۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذوق عطا فرمائے اور قرآن سننے کا سمجھنے کا شوق عطا فرمائے، اور قرآن سے ہمیں سچی حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ ایک مسئلہ آج کا ہمارا یہ ہے کہ نماز تراویح کے اندر امام نے جب سلام پھیرا تو مقتدیوں میں اختلاف ہو گیا، کچھ نے کہا کہ 2 رکعتیں ہوئی ہیں، کچھ نے کہا 3 ہوئی ہیں۔ اب عمل کن کی بات پہ ہوگا؟ تو جواب یہ ہے کہ جن کی بات پر امام کو اعتماد ہے ان کی بات پر عمل ہوگا، یا پہلی بات کہ امام کو جس چیز پر خود اعتماد ہے اس بات پر عمل ہوگا۔ امام اگر کہتا ہے 2 ہوئی ہیں تو 2 شمار کی جائیں گی، اگر امام کہتا ہے 3 ہوئی ہیں تو پھر ان کو 3 سمجھا جائے گا۔ دیکھا جائے گا کہ وہ اگر اس طرح کی صورتحال ہے کہ 2 کے بعد قاعدہ نہیں کیا، کھڑا ہو گئے تیسری کے لیے اور پھر تیسری مکمل کر کے بیٹھ گئے، اب وہ تینوں نہیں ہوئیں۔ اگر 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا پھر اٹھ گئے بھول کر اور تیسری شامل کر کے پھر بیٹھ گئے، اب جو آخر میں انہوں نے سلام پھیرا تو سجدہ صاحب کر لیں، 2 ہو جائیں گی، 1 نہیں ہوگی۔ تو اس صورت میں امام کے علم پر عمل ہوگا۔ اگر امام کو بھی یقین نہیں ہے کسی ایک بات پر تو مقتدیوں میں سے جس گروہ کے قول پر امام کو اعتماد ہے اسی گروہ کے قول پر اعتماد ہوگا۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ نماز تراویح کی اگر کسی نے 4 رکعت پڑھا دی تو اس پر کیا حکم ہے، یا 3 پڑھا دی تو کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو 2 کے بعد والا قاعدہ کر کے پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور 2 اور ملا کے پھر اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا، 4 پڑھا دیں، تو اس میں 2 ہو جائیں گی، 2 نماز تراویح ہو جائیں گی، آخری 2 نہیں ہوں گی۔ اور اگر 2 کے بعد قاعدہ نہیں کیا اور کھڑا ہو گیا اور تیسری رکعت شامل کر کے پھر بیٹھ گیا، اس میں بے شک سجدہ صاحب بھی کر لے، پھر بھی وہ تینوں نہیں ہوں گی بلکہ تینوں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اور اگر 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا اور تیسری کے لیے اٹھ کے پھر کھڑا ہو گیا بھول کر اور تیسری کا سجدہ کر لیا اور پھر وہاں تیسری پہ ہی بیٹھ کے سلام پھیر دیا، سجدہ صاحب کر لیا، تو چونکہ 2 کے بعد قاعدہ کیا تھا لہذا یہاں 2 ہو جائیں گی، تیسری نہیں ہوگی۔ ایک مسئلہ اہم یہ ہے کہ کچھ دوستوں نے کہا کہ یہ جو جن لوگوں کے عشاء کے فرض جماعت سے رہ گئے تو
ہم نے یہ بتایا تھا کہ وہ وطروں کی جماعت میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو اس مسئلہ میں چونکہ ہمارے ہاں عام معروف کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ جنہوں نے فرض جماعت کی عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے وہ عشاء کے وطر بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھیں۔ ہمارے ہاں عام کتابوں میں مسئلہ اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ تو اب اس پہ سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو بیان کیا کہ نہیں جماعت میں شامل ہو سکتا ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ مسئلہ تفصیل اور تحقیق کے ساتھ جس بھائی نے دیکھنا ہو، فتاوی نوریہ حضرت فقیہ اعظم مفتی ابوالخیر سیدی مفتی محمد نور اللہ نعیمی قادری رحمۃ اللہ علیہ بصیر پور شریف والے حضرت صاحب، آپ کا فتاوی نوریہ پہلی جلد میں اس مسئلے پر کئی استفتاء موجود ہیں، اور ان کے جوابات میں آپ نے تحقیقی انداز میں عبارات فقہا کے حوالہ جات دیے ہیں۔ فتاوی نوریہ کی پہلی جلد کا مطالعہ کر لیا جائے اس مسئلہ کے لیے، اور اس کے علاوہ اس مسئلہ کو بڑی تفصیل اور تحقیق کے ساتھ اور انتہائی شاندار ترتیب کے ساتھ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب نے تفہیم المسائل کی 11ویں جلد کے اندر صفحہ 102 سے لے کر 120 تک یعنی 18 صفحوں پر مشتمل یہ تفصیلی فتویٰ اس میں آپ نے تحریر فرمایا ہے۔ جس بندے نے دیکھنا ہو تفہیم المسائل کی 11ویں جلد صفحہ 102 سے لے کر 120 تک 18 صفحوں پر یہ فتویٰ موجود ہے۔ اس کو پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد بالکل تسلی ہو جائے گی کہ ہمیں جس کی عشاء کی جماعت فرضوں سے رہ گئی ہے اس نے الگ سے اپنے فرض پڑھ لیے تھے، بعد میں وہ وطروں کے ساتھ شامل ہو سکتا ہے۔ اولا افضل انسب زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ اس کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ایک آخری مسئلہ ہے آج کے اس سلسلہ میں ہمارا، کسی صاحب نے پوچھا کہ ایک عجیب صورتحال ہے مساجد میں کہ امام جب مسجد میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اگر امام کو دوران قراءت کھانسی کرنے کی ضرورت پڑ جائے، ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کی آواز اٹک رہی ہے، گلے میں کوئی بلغم وغیرہ یا خراش آ رہی ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے، آواز کو صاف کرنے کے لیے اسے کھانسی کرنی پڑتی ہے تاکہ آواز صاف ہو اور صاف قراءت قرآن مقتدیوں تک پہنچے، اور اس میں وہ اپنی کھانسی کی مدد کے ساتھ گلا کو صاف کرنا چاہتا ہے، گلے کو۔ تو اس میں جس وقت امام کھانسی کرتا ہے تو ساتھ پیچھے کئی مقتدی بھی اسی وقت سیم اسی کے پیچھے پیچھے ساتھ کھانسی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی اگر تو امام پڑھی جا رہا ہے تو سب لوگ خاموش ہیں، اور اگر نہیں پڑھ رہا، اگر امام پڑھنے میں مشکل آ رہی ہے اور وہ کھانسی کرتا ہے تو ساتھ ہی مقتدی بھی کرتے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ مقتدیوں کو مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ امام تو حسب ضرورت یا مقتدی بھی حسب ضرورت کھانسی کر سکتے ہیں، بغیر طبعی ضرورت کے، بغیر ضرورت کے اگر انہوں نے کھانسی اس طرح کی کہ دو حرف پیدا ہو گئے، یعنی حمزہ اور حا یا حمزہ اور خا، یعنی اح اح یا اخ اخ، ایسی کوئی آواز پیدا ہو گئی اور وہ بغیر ضرورت کے کھانسی ہے، یعنی بناوٹی مصنوعی جعلی کھانسی ہے، تو اس کے ساتھ نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ مفسدات نماز کے بیان میں بہار شریعت سے لے کر چھوٹی تمام کتابوں سے لے کر بڑی تمام کتابیں فقہا کی، یعنی ہمارے نور الاضاء وغیرہ جو درس نظامی میں پڑھائی جاتی ہیں، ان تمام کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے اسی طرح کہ اگر بغیر ضرورت کے کسی نے کھانسی کی تو دو حرفوں کے آواز پیدا ہو جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ مقتدیوں کو مسئلہ بتانا چاہیے اس سلسلہ میں مقتدیوں کی رہنمائی کے لیے، کہ جو اس طرح سمجھتے ہیں کہ شاید یہ لازم ہے، ضروری ہے کھانسی کرنا امام کے ساتھ، یا اس طرح یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جب امام کھانس رہا ہے تو ہمیں بھی سپیس مل رہی ہے، ہم بھی کھانسی کر لیں۔ تو یہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ امام کے کھانسی کے بغیر اگر وہ نہیں کھانس رہے، نہیں کھانسی کر رہے تو ان کو ضرورت نہیں ہے، تو لہذا ان کو اس سے بچنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک ہے جو صحیح ستہ کی تمام کتابوں کے اندر ہے، یعنی ابن ماجہ، ترمذی شریف، نسائی شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، ان تمام کتابوں کے اندر یہ حدیث پاک کی عبارت موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پیروی کی جائے۔ اب ذرا توجہ سے اس حدیث کے اندر الفاظ سننا، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، جب امام تکبیر کہے تو تم بھی اس کے پیچھے تکبیر کہو، یعنی آہستہ آواز میں تم تکبیریں کہتے جاؤ، چاہے وہ تکبیر تحریمہ ہے یا تکبیرات انتقال۔ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب وہ قراءت قرآن پڑھنا شروع کر دے تو تم خاموش ہو کے سنو۔ وَإِذَا قَالَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، جب وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھے سورہ فاتحہ کی آخری آیت، فَقُولُوا آمین، تو تم کہو آمین۔ وَإِذَا رَكَعَ،
اور جب وہ رکوع کرے فرکعوا تو تم بھی اس کے پیچھے رکوع کرو، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور جب وہ کہے سمع اللہ لمن حمدہ فَقُولُوا اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ تو تم اس کے پیچھے کہو کہ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا اور جب وہ سجدہ کرے تو تم سجدہ کرو، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا اور جب وہ نماز بیٹھ کر پڑھے تو فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعِينَ تو تم بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر پڑھو، یعنی اس سے مراد ہے کہ التحیات کے اندر جب وہ بیٹھ جائے تو تم بھی پیچھے بیٹھ جاؤ۔ تو اس حدیث کے اندر کہیں بھی ایک لفظ بھی نہیں ہے، یہ پوری سیاستہ کے اندر حدیث موجود ہے، مسند احمد میں موجود ہے، دیگر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ اس میں حضور نے کہیں بھی ایسا نہیں فرمایا کہ جب امام کھانسی کرو تو تم بھی کھانسی کرو، یہ کہیں نہیں ہے۔ تو جب یہ نہیں ہے تو پھر مقتدی یہ کیوں جان بوجھ کے بنا لیتے ہیں ذہن کہ جب امام کھانسی کرے گا تو ہم نے بھی پیچھے کھانسی کرنی ہے، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس سلسلہ میں جتنے اہم سوالات ہوتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آسانی کے ساتھ عام فہم انداز میں سوالات کے جوابات دے کر احباب کی رہنمائی کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سلسلہ مفید ہے، لوگوں کے لیے نفع بخش ہے اور یہ علم ہر بندے کو ہونا چاہیے، تو پھر آپ شیئرنگ کے ذریعے دوسرے لوگوں تک اس علم نافع کو پہنچانے کے لیے کوشش کریں اور شیئرنگ کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔